محترم جناب تحسین صاحب USA، السلام علیکم۔ ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے ویب سائٹ اہل سنت .net پر آپ نے ہمیں یاد فرمایا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید میں کس جگہ خواتین کے پردے کا حکم نہیں، صحیح بخاری یا مسلم سے کوئی حدیث بھی بتائیے، خواتین کس قدر پردہ کریں گی؟ جواباً عرض ہے، پردے سے متعلق یہ تفصیل ذہن میں رہے۔ پردہ اسلام کا سب سے پہلا حکم، پردے کا جو حکم آیا وہ 5 ہجری میں نازل ہوا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ سے عقد کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ مومنین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہوں، اور کوئی ضروری بات کہنی ہو تو پس پردہ کہیں، جس کی تعمیل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات کے دروازوں پر پردے ڈلوا دی جو اس سے پہلے نہ تھے۔ غیر محرم کو اندر جانے سے منع کر دیا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچازاد بھائی تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے سے روکا تھا، جس پر وہ کچھ ناراض بھی ہوئے، لیکن یہ کہ یہ پہل حکم تھا، لوگ اس کے عادی نہ تھے، اس لیے انہیں یہ بات اگرچہ بری لگی، مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان سے پردے کا حکم دیا۔ اس سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو پردے کا حکم دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے سورہ احزاب، آپ نکال لیجیے، آپ کے پاس اگر ترجمہ ہو تو اس کا 8واں رکوع آپ ملاحظہ فرما لیجیے۔ سورہ احزاب 8واں رکوع، یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک والنساء المؤمنین۔ اس میں یہ حکم دیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم فرما دو اپنی بیویوں سے اور اپنے صاحبزادیوں سے اور دوسرے مسلمانوں کی بیویوں سے کہ یہ نیچے لٹکا لیا کریں اپنے اوپر تھوڑی سے اپنی چادریں، اس سے جلدی پہچان ہو جایا کرے گی تو آزار نہ دی جایا کریں گی۔ جس کو سمجھنے کے لیے بات ذہن میں رہے کہ جو آزاد خواتین ہیں ان کے پردے کا اور حکم تھا، جو لونڈی اور غلاموں سے متعلق پردے کے احکامات اور تھے، تمام مسلمان خواتین یہاں تک کہ حضور کے ازواج کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ چہرے پر جب چادر ڈالیں تو اس طریقے سے چادر لٹکا لیں کہ گویا چہرہ نظر نہ آئے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں گھونگٹ نکالنا۔ عموماً آپ دیکھیے کہ چادر اگر سر سے لٹک کر کوئی خاتون اگر گھونگٹ نکال لے تو عموماً اس سے چہرے کا پردہ ہو جاتا ہے اور چہرہ نظر نہیں آتا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں یہ بھی بتایا کہ گویا گھونگٹ نکالنے سے آزاد عورتوں میں اور جو لونڈیاں ہوتی تھیں اس زمانے میں، ان میں ایک امتیاز قائم ہو جائے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یہ بھی آپ ملاحظہ فرما لیجیے، سورہ احزاب 4واں رکوع، اس میں ارشاد فرمایا گیا، یعنی اور قرار رکھو اپنے گھروں میں اور اظہار کرتی نہ پھرو پہلے زمانے جاہلیت کی طرح۔ یعنی اس میں یہ تلقین کی گئی کہ خواتین بلا ضرورت باہر نہ نکلیں اور اپنے گھر میں رہیں، اور انہوں نے جو زیور یا کوئی ایسی چیز زیب تن کی ہے کہ جس کو ہم کہہ دیں کہ آج کل یا اس زمانے میں جو بھی زیورات کا یا دکھاؤ کا اس زمانے میں رواج تھا، تو اس کو دکھانے سے منع کر دیا گیا اور اس کو زمانے جہلیت کی طریقے سے نہ کرنے کی تلقین کی گئی۔ اس کو گویا زمانے جہلیت سے تعبیر کیا گیا۔ تو اس زمانے میں عورتیں بے پردہ بناؤ سنگھار کرتی تھیں، مثلاً کفر کی حالت اور اگلے زمانے کی جہلیت میں دستور تھا کہ عورتیں بے پردہ بناؤ سنگھار دکھاتی پھرا کرتی تھیں، اور ایسا نہ کرو بلکہ پردے میں بیٹھو اور گھروں میں قرار پکڑو، اس کا حکم یہ دیا گیا۔ قرآن مجید
فرقان حمید نے ایک جگہ مسلمانوں کو یہ بھی حکم دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، فرمایا گیا جب مومن مسلمان عورتوں کے سامنے نکلیں یا خواتین اگر نظر پڑھیں تو یغضوا من ابصارہم، یعنی وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں، اور یحفظون فروجہم بھی فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور آگے یہ بھی فرمایا ذالک ازکی لہم، اور اسی نے ان کے لیے پاکی۔ اور یہی حکم بے عینی عورتوں کو بھی دیا گیا کہ جب وہ مردوں میں نکلیں تو اپنی نگاہیں نیچی کر کے نکلیں، جیسا کہ فرمایا گیا قرآن مجید فرقان حمید میں، جس کا ترجمہ ہم بیان کرتے ہیں، مسلمان مردوں کو حکم دیا اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، یعنی اسی نے ان کے لیے پاکی، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی ان کے کاموں سے خبردار۔ اسی طریقے سے احادیث مقدسہ کی طرف جب آپ آئیں تو حدیث شریف میں، جس کو صحیح ستہ میں ابو داؤد شریف نے نقل کیا، جس میں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصر کی بنی ہوئی باریک ململ آئی، آپ نے ایک ٹکڑا اس میں سے مجھے دیا، یعنی حضرت دحیہ کلبی کو، اور فرما کہ ایک حصے کا اس میں سے اپنے لیے کرتا بنا لو، ایک حصہ اپنی بیوی کو دے دو کہ وہ اس سے دوپٹہ بنا لے۔ ساتھ ہی ساتھ حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا، فرما دحیہ کلبی مگر اس سے یہ بتا دینا کہ اس کے نیچے ایک اور کپڑا لگا لے تاکہ جسم کی ساخت اس سے نہ چھلکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایسا کپڑا پہننے سے حضور نے خواتین کو منع فرمایا جس میں سے بدن چھلکے، تو خواتین کو چاہیے کہ وہ دبیس کپڑا پہنے اور ان کے بدن کا کوئی حصہ کپڑے پہننے کے بعد چھلکے نہیں۔ اسی طریقے سے اب آئیے حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے متعلق سید عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے متعلق ہے کہ وہ ان کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم یہ وہ صحابی ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان کہا کرتے، ابن ام مکتوم کے نام سے بھی یہ یاد کیے جاتے، اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ نابینا تھے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے موقع پہ آ گئے کہ جب ان کے سامنے حضرت ام سلمہ بھی تھی، حضرت میمونہ بھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نابینا صحابی سے پردہ کرنے کا حکم دیا۔ ان دونوں میں سے کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ تو نابینا ہیں، یعنی وہ تو ہمیں دیکھ نہیں سکیں گے اور نہ ہمیں پہچان سکیں گے، تو ہمیں پردے کی کیا ضرورت؟ یہ ان کے کہنے کے مراد۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تو نابینا ہیں لیکن تم تو نابینا نہیں۔ اس حدیث شریف کو امام ترمذی نے ترمذی شریف میں نقل کیا، جو صحیح ستہ کی ایک کتاب۔ جناب یہ ہم نے قرآنی آیت سے متعلق اور احادیث سے متعلق کچھ وضاحت آپ کے سامنے کر دی۔ اب آئیے مختصر وضاحت کچھ اور خواتین کے بارے میں۔ تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ خواتین کے دونوں پیر یعنی ٹخنوں سے نیچے، دونوں ہاتھ گٹوں سے نیچے، اور چہرے کی ٹکلی سے مراد یہ کہ پیشانی کے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی تک، اور دونوں کانوں کے درمیانہ حصہ جو چہرے کی ٹکلی کہلاتا ہے، ان چیزوں کا کھلا رہنے میں حرج نہیں۔ جب خاتون نماز پڑھے یا اپنے گھر میں رہے تو باقی بدن کو ڈھکا رہے، باقی بدن کو ڈھک کر رکھے، اور ان چیزوں کے کھلا رہنے میں حرج نہیں۔ یہ جو عموماً چہرہ خواتین چھپاتی ہیں، علماء نے یہ فرمایا کہ فتنے کی وجہ سے خواتین کو چہرہ چھپانا ضروری ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ چہرہ کسی خاتون کا یہ محل فتنہ ہے، اور فتنہ یہیں سے شروع ہوتا، اس لیے فرمایا گیا کہ وہ اپنے چہرے کو گویا چھپائیں، یعنی